یونان کی شہزادی سائکلادیز جزائر کا ایک بکھرا ہوا جھرمٹ جو ایجین کے دل میں ہے۔ شہزادی لائرا کی سلطنت تھی۔ یہ کوئی وسیع زمینوں کی سلطنت نہیں تھی بلکہ دھوپ میں نہایا ہوا سنگ مرمر اور سمندر کا لا انتہا مسحور کن نیلا رنگ۔ لائرا، جس کے بال آدھی رات کے رنگ جیسے اور آنکھیں گہرے پانی کے سبز نیلے بدلتے ہوئے رنگوں جیسی، نکساس کے بادشاہ ایکسیوس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اپنی بڑی بہنوں کے برعکس جو ایتھنز کے شہزادوں یا اسپارٹا کے جنرلوں سے فائدہ مند شادیوں کے خواب دیکھتی تھی، لائرا سمندر کی آغوش کی خواہش رکھتی۔ وہ گھنٹوں ڈیلوس کے قریب چھپی ہوئی کھائیوں میں غوطے لگاتی جہاں قدیم کھنڈرات ڈوبے ہوئے تھے، ایسے راز سرگوشی کرتے جو وہ لگ بھگ سمجھ سکتی تھی۔ لائرا کے پاس ایک منفرد تحفہ تھا جو اس نے اپنے خاندان سے بھی چھپایا ہوا تھا۔ وہ اسپیک سن سکتی تھی۔ یہ سمندر کے دل کی ایک سمفنی تھی، ڈوبے ہوئے جہازوں کی غمگین چرچراہٹ، ڈولفنز کی شوخ چہچہاہٹ، گہرے بہاؤ کی سست تال میل والی دھڑکن اور کبھی کبھار سب سے گہرے غاروں سے آنے والا ایک پراسرار ٹوٹا پھوٹا گیت۔ یہ تحفہ نکساس کی بھولی ہوئی ملکہ ماں کی نسل سے منتقل ہوا تھا، جو اسے سمندر کی وسیع زندہ وجود سے زیادہ جڑا ہوا محسوس کراتا بنسبت اپنے والد کے محل کے سنگ مرمر کے ہالوں کے۔ آنے والی تباہی کی پہلی نشانی باریک تھی۔ نکساس کے موتی جو عام طور پر چمکدار اور روشن ہوتے تھے مدھم ہونے لگے، پھر دن بدن مچھلیوں کے جال حالی واپس آنے لگے۔ آخرکار سائکلادیز کے پار زندگی دینے والے چشمے کڑوے ہونے لگے اور پھر آہستہ آہستہ بہنا ہی بند ہو گئے۔ یہ جزائر جو مکمل طور پر سمندر اور اپنے قیمتی میٹھے پانی پر انحصار کرتے تھے، ایک سست اور اذیت ناک موت کے قریب تھے۔ گھبراہٹ آگ کی طرح پھیل گئی، بغاوت اور بھوک کے خطرے کو بھڑکاتی ہوئی۔ بادشاہ ایکسیوس ایک غرور مگر حقیقت پسند آدمی تھا۔ اس نے پجاریوں اور غیبت دانوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ہولناک خبر دی، ایک سایہ گہرائی سے اٹھ رہا ہے، ایک قدیم بھوک سائکلادیز کا دل چرا لیا گیا ہے۔ اس نے پوسیڈون کو قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن سمندر کے دیوتا خاموش رہے۔ ان کی لہریں خوفناک بے توجہی کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ لائرا جانتی تھی کہ یہ کسی دیوتا کے لیے دعا نہیں بلکہ سمندر کے لیے ایک گیت ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے نغمے جو وہ گہرائی سے سنتی تھی زیادہ بلند اور زیادہ غمگین ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے بیچ ایک گہرائی گونجتی ہوئی ہم آہنگی شامل تھی جو اس کی ہڈیوں تک کو ہلا دیتی۔ یہ ڈوبے ہوئے جزائر کا گیت تھا جو صرف قدیم ترین سی اسپیک میں سرگوشی کے طور پر بیان کیا جاتا۔ یہ ایک ازلی مخلوق کے بارے میں بتاتا جسے ایپس ڈویلر کہا جاتا، ایک لامحدود بھوک رکھنے والا وجود جو آہستہ آہستہ ان جادوئی توانائیوں کو کھا رہا تھا جو سائکلادیز کو زندگی دیتی اور انہیں ایک پانی کی قبر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے روکنے کا واحد طریقہ تھا ہارٹ آف دی ٹائٹن ڈھونڈنا، ایک افسانوی مرجانی چیز جس میں ایجین کے تمام جاندار پانیوں کی اجتماعی روح موجود تھی، اور اس کا استعمال کر کے ایک مخالف نغمہ گانا، تجدید کا گیت، سیدھا ایپس ڈویلر کے دل میں۔ لائرا جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو اتنی خطرناک مشن پر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ اپنے جرنیل بھیجے گا، اپنے طاقتور جہاز بھیجے گا، لیکن لائرا جانتی تھی کہ فولاد اور طاقت ایپس ڈویلر کے خلاف بیکار ہیں۔ یہ سی اسپیک ہمت اور سمندر کی اصل روح کے ساتھ تعلق مانگتا تھا۔ چاندنی کے بغیر رات کے پردے میں لائرا نکساس سے نکل گئی۔ اس نے صرف اپنی تیز، ایک نفیس غوطہ خنجر اور خشک انجیر کا تھیلا لیا۔ اس نے ایک چھوٹی تیز ماہی گیری کشتی پر قبضہ کیا جو ایک کے لیے بنی تھی۔ وہ اپنا راستہ جنوب مغرب کی طرف طے کیا، کریٹ سے آگے کی خوفناک اور غیر نشان زدہ پانیوں کی طرف جہاں سب سے گہری خلیجیں تھیں، جہاں کوئی نقش جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کا سفر اس کی مرضی اور سمندر کے وسط کے درمیان ایک تنہا رقص تھا۔ اس نے ان دھاروں سے راستہ پہچانا جو وہ محسوس کر سکتی تھی، ان تاروں سے جو وہ پڑھ سکتی تھی، اور سی اسپیک کی بڑھتی ہوئی پکاروں سے۔ ڈولفنز اس کا خاص تعلق پہچانتے ہوئے کھیل کھیل میں اس کی کشتی کو خطرناک راہوں سے گزار دیتے۔ دیویکل سمندری کچھوے، قدیم اور دانا، اپنی سست رفتار کو روک کر اسے ڈوبی ہوئی راہوں کی جھلک دکھاتے جو صرف انہیں معلوم تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، پانی کا رنگ بدل گیا، تقریباً سیاہ نیلا ہو گیا، سرد اور ڈراؤنا۔ آسمان اوپر مستقل ابر آلود ہو گیا اور ہوا ایک عجیب قدیم توانائی سے چمکنے لگی۔ ڈوبے ہوئے جزائر کا ٹوٹا پھوٹا گیت اب ایک بہرا کر دینے والا کوئر تھا، اسے مزید گہرائی میں کھینچتا ہوا۔ وہ ایپس ڈویلر کے دائرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سی اسپیک نے بتایا کہ ہارٹ آف دی ٹائٹن ایک ڈوبے ہوئے پوسیڈون کے مندر میں ہے۔
ان گمشدہ جزائر میں سب سے گہرے پر، جس کی حفاظت قدیم ملاحوں کی روحیں کر رہی تھی جو ایپس ڈیویلر کے دار اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے، لائرا نے اپنی کمر پر پتھر باندھے، ایک گہری سانس لی اور گہرے اندھیرے میں غوطہ لگایا۔ دباؤ بے حد زیادہ تھا، اس کی ہڈیاں توڑ دینے والا، سردی مکمل تھی، اس کے اعضاء کو سون کر دینے والی۔ اس نے مرجان کے شہروں کے بیچ تیراکی کی، روشن مچھلیوں کے گوتوں کے پار، اور ایپس ڈیویلر کے سائے دار پنجوں سے بچی ہوئی جو ان گہرائیوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مندر تک پہنچی، ایک شاندار ڈھانچہ جو سیاہ سنگ مرمر سے بنا تھا، عجیب طور پر محفوظ مگر نکساس پر پڑی ہوئی اس دھندلاہٹ سے ڈھکا ہوا۔ اندر شفاف سائے کی صورت میں قدیم میلہ بے مقصد بھٹک رہے تھے، ان کی آنکھیں خالی، ان کی آوازیں ایک غمگین مرثیہ۔ وہ محافظ تھے لیکن قیدی بھی، ان کی روحیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مندر کے مرکز میں ایک قربان گاہ پر جو سمندر کے قدیم نشانات سے تراشی گئی تھی، ہارٹ آف دی ٹرائٹن رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی واحد مرجان نہیں تھا بلکہ شاندار نیلے مرجانوں کا ایک جھرمٹ تھا جو نرم اندرونی روشنی سے دھڑک رہا تھا۔ جب لائرا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، ملاحوں کی روحیں جاگ گئی، ان کے سائے جیسے جسم جڑ گئے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ لائرا جانتی تھی کہ وہ ان سے لڑ نہیں سکتی۔ اس نے اپنا خنجر نہیں نکالا، اس کی بجائے اس نے گانا شروع کیا۔ اس نے سطحی دنیا کی خوبصورتی گائی، اس زندگی کی جس کی حفاظت ہارٹ آف دی ٹرائٹن کے ذمے تھی۔ اس کی آواز پانی کے بیچ بھی صاف، خالص اور ملاحوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوئی۔ وہ ہچکچائے، ان کی آنکھیں خالی مدھم روشنی سے جھلملانے لگی، وہ گھومتے ہوئے روشنی کے بادلوں میں گھل گئی، آخرکار سکون پاتے ہوئے۔ لائرا نے ہارٹ آف دی ٹرائٹن کو تھاما۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں اس پر بند ہوئی، ایک قدیم زبردست توانائی اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اسے ایجین کے ہر قطرے، ہر جاندار سے جوڑتے ہوئے وہ واپس اندھیرے کی طرف تیرتی ہوئی گئی۔ ہارٹ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا، بڑھتے ہوئے سائے کے خلاف ایک مینار تھا۔ لائرا نے ہارٹ آف دی ٹرائٹن کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھیں بند تھیں، اپنی مرضی پر دھیان دیا اور تجدید کا گانا شروع کیا۔ یہ ایک عظیم جدوجہد تھی۔ لائرا کی چھوٹی سی آواز بمقابلہ ایک قدیم کھا جانے والے اندھیرے کا وجود تھی۔ تھکی ہوئی مگر کامیاب لائرا اوپر ابھری۔ جیسے ہی وہ سطح پر پہنچی، ہوا کے لیے ہامتے ہوئے اوپر کے بادل چھٹنے لگے، سورج کی روشنی خالص اور سنہری نیچے اتری، اس کی سرد جلد کو گرماتی ہوئی۔ سمندر جو کبھی اندھیرا اور خوفناک تھا، نئی زندگی سے چمک اٹھا۔ جب وہ اپنے گھر کے جزیرے کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا نکساس کے موتی جو کبھی مدھم تھے، اب بے مثال چمک کے ساتھ جگمگا رہے تھے۔ مچھلیوں کے جال جو امید سے پھینکے گئے تھے، چاندنی کے مچھلیوں سے بھر کر واپس آئے تھے، اور سب سے اونچی چٹانوں سے میٹھے پانی کے چشمے پھر سے بہنے لگے، صاف اور شرعی اور خوشی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ۔ لائرا اب بھی ہارٹ آف دی ٹرائٹن تھامے ہوئے تھی، اپنے لوگوں کی خوشی کی پکاروں سے ملی، نہ کہ اپنے باپ کی سرزش سے۔ اس کی واپسی اور اچانک نجات کی خبر آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ بادشاہ ایکسیوس اپنی بیٹی کو دیکھ کر نہ جنرلوں کو بلکہ نجات دہندہ کو گلے لگانے کے لیے دوڑا۔ اس نے ایک بھٹکی ہوئی شہزادی نہیں دیکھی بلکہ سمندر کی حقیقی ملکہ دیکھی۔ ہارٹ آف دی ٹرائٹن کو نکساس کی ایک مقدس غار میں رکھا گیا جہاں اس کی نیلی روشنی دھڑکتی رہی۔ سائکلادیز کی دائمی محافظ شہزادی لائرا، جو اب لائرا گیت بولنے والی کہلائی، اس نے والد کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے نئے سمندری راستے بنائے، بے مثال تجارت کو فروغ دیا اور امن اور خوشحالی کا ایک دور لایا۔ سائکلادیز پھلے پھولے، ان کی خوبصورتی اور زندگی اور بڑھ گئی۔ ہمیشہ اس یونانی شہزادی کی شکر گزار رہے جس نے سمندر کو سنا اور اس کا گیت دوبارہ زندگی میں گایا۔ اس کی داستان نیلے پانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ایک لازوال قصہ بنی، ہمت، جادو اور ایک شہزادی کے نوکھے دل کی طاقت کا حصہ۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔